نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدوا شكرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا الحمد لله رب العالمين. آج ہم مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اور میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ پر درود اور خوب سلام بھیجو. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آتے تو یہود کہتے السلام علیکم کی بجائے وہ کہتے السلام علیکم. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کا جو ماڈرن طبقہ ہے یا آج کل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان نسل ہے، میں نے خود کئی جگہوں پر یہ چیز دیکھی ہے کہ رشتہ داروں میں جائیں، دوستوں میں جائیں تو دور سے کہیں گے السلام علیکم. السلام علیکم نہیں کہتے. آپ غور کریں کبھی محفلوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر اکثر لوگ آج بھی کیا کہیں گے السلام علیکم، جبکہ یہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے تھے وہ بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں اس میں کہتے تھے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے تو تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہیں موت آ جائے. تو یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتے تھے تو یہ کلمہ بولتے تھے. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی ملنے جلنے والے کو دیکھیں کہ وہ کہے السلام علیکم، اس کو منع کریں کہ یہ تم دعا نہیں دے رہے بلکہ بد دعا کر رہے میرے لیے. پیار سے، محبت سے اس کو سمجھائیں. اصل تو ہے السلام علیکم، خدا تمہیں سلامت رکھے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور صرف درود نہیں بھیجنا، ساتھ سلام بھی بھیجنا ہے.
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ عین قرآن کریم کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، کہ یہ نہیں کہ سلام کے متعلق جو ان سے کوئی کسی قسم کی کمی بیشی کرتے ہیں، یا درود شریف کے متعلق درود بھی پڑھیں گے الصلاۃ اور سلام بھی بھیجیں گے والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اور آپ کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ آپ فرمانے لگے صحابہ کرام کو، آج میرے اوپر وہ آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا اور جو کچھ دنیا، یعنی آپ کی خوشی کا عالم یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو مجھے مبارک دو۔ یہ ایک کمال انداز تھا۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا وہ مجھے مبارک دو، آج میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے، اور حضور کا چہرہ چمک رہا تھا اور دمک رہا تھا۔ ویسے بھی امام بخاری نے حضرت ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ خوشی سے ایسے چمکتا تھا اور ایسے دمکتا تھا، چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہود جب مذاق اڑاتے تھے یا ایسے الفاظ بولتے تھے جس سے آپ کے دل اقدس کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو حضور کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ حضور فرمانے لگے صحابہ کرام کو کہ مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو۔ تو صحابہ کرام نے حضور کو مبارکبادیں پیش کی حضور کے حکم کے اوپر۔ حضور نے فرمایا آج میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے آج اس میلاد پاک کے اندر سب درود شریف پڑھ رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے۔ سعید صاحب نے نعت پڑھی، محمد بن محسن نے نعت پڑھی، امجد نے نعت پڑھی، اور مدثر نواز نے نعت شریف پڑھی جو انسی ہے۔ تو میں نے اسی حوالے سے ہر نعت شریف سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف کا حکم اسی آیت کے اندر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صراحتاً حکم ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یہودیوں کا یہ کام تھا کہ وہ السلام علیکم کی بجائے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، یعنی ہلاکت اور بربادی اور موت کی بد دعا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے۔ اس لیے اور آج کل بھی آپ دیکھیں تو اکثر لوگ اس طرح سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ سلام کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وعلماء ملتہ وعلیاء امتہ وامتہ اجمعین۔ ختم شریف۔